الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، میری بہنوں اور بچیوں، آج ہم 26واں پارہ شروع کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے سورۃ الاحقاف۔ الاحقاف اس سورت کا نام ہے، اور یہ اسی سورت کی ایک آیت اذ انذر قومہ بالاحقاف سے لیا گیا ہے۔ یہ سورت کب نازل ہوئی ہے، اسے متعین کرنے کے لیے ہمارے مفسرین نے ایک تاریخی واقعے سے استشہاد کیا ہے۔ اس تاریخی واقعے کا ذکر کرنے سے پہلے میں اس زمانے کے حالات کا ذکر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ اس سورت کے مندرجات کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو۔ اس سورت کے نزول کا زمانہ معلوم ہوتا ہے کہ 10 سن نبوی ہے، اور یہ قیام مکہ کے جو زمانہ ہے جس کو ہم نبوی سن سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ ہجری سن تو اس کے بعد شروع ہوا ہے، ہجرت کے بعد۔ اس میں جو آخری تین سال ہیں، کیونکہ حضور نے مکہ معظمہ میں نبوت ملنے کے بعد 13 سال گزارے ہیں، آخری 3 سال آپ پر بہت سخت گزرے۔ اس میں مشرکین مکہ کی مخالفت انتہا کو پہنچ گئی تھی، اور وہ کسی قیمت پر بھی اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ باقاعدہ منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ جس طرح بھی ہو سکے اس فتنے، وہ نعوذ باللہ من ذالک، اس کو فتنہ سمجھتے تھے، اس فتنے کا سد باب کر دیا جائے۔ لیکن 10 ہجری سے پہلے تک بھی حالات اگرچہ بڑے شدید تھے، لیکن ان کے سامنے 2 بڑی رکاوٹیں تھیں، جس کی وجہ سے وہ آخری اقدام کرنے سے گریزاں تھے۔ ایک رکاوٹ تو یہ تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خاندان، وہ آپ کے خاندان کی طرح اپنا ایک اثر رکھتا تھا، اور خدیجہ خود بہت نیک نام اور مؤثر خاتون مکے میں سمجھی جاتی تھی، ان کا بڑا احترام تھا، تو ان کے خاندان کی تائید آپ کو حاصل تھی، تو یہ بھی نسبتاً ایک رکاوٹ تھی کسی بڑے اقدام کے سامنے۔ اس طرح خاندان بنو ہاشم تو خود اپنا خاندان تھا آپ کا، اس کے سردار حضرت ابو طالب زندہ تھے، وہ اگرچہ بیمار تھے، کمزور تھے، ضعیف تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا باہر ایک احترام تھا۔ وہ اگرچہ اسلام نہیں لائے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی میں اور آپ کی حفاظت میں انہیں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ چنانچہ جب آپ نے محسوس کیا کہ یہ مشرکین مکہ کچھ کر گزرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے آپ کی حفاظت کی خاطر شیب ابی طالب میں اپنے پورے خاندان کو جمع کیا اور وہیں رہائش رکھ لی۔ یہ شیب ابی طالب، شیب گھاٹی کو کہتے ہیں عربی زبان میں، یہ بنو ہاشم کی ملکیت تھی یہ گھاٹی، اور اسی میں بنو ہاشم کے گھر تھے، سارے تو نہیں کہے جا سکتے، لیکن بنو ہاشم کے کچھ گھر اس میں بھی تھے، تو اس میں سب نے اپنا بسیرا کر لیا تاکہ کسی بھی مشکل وقت میں دفاع کیا جا سکے۔ قریش مکہ نے اس پر اتنی شدت اختیار کی کہ انہوں نے ہر طرف سے ان کو محاصرے میں لے لیا، اور باہر کی کوئی چیز بھی اندر آنے نہیں دیتے تھے، اور اگر یہ لوگ باہر نکلتے تھے تو اولاً تو نکلنے نہیں دیتے تھے، اگر نکلتے تھے تو کوئی چیز ان کے ہاتھوں بیچتے نہیں تھے۔ صرف اتنی سی رعایت تھی کہ جب حج کا موسم آتا تو یہ لوگ باہر نکل سکتے تھے، کیونکہ حج کے دنوں میں کسی کو روکنا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر بھی جب کسی چیز کو خریدنے کے لیے لوگ باہر کے کسی آئے ہوئے تاجر کے پاس جاتے تو ابو لہب خاص طور پہ بہت شور مچاتا، وہ کہتا کہ ان کو اتنی قیمت بتاؤ کہ یہ اس کو خرید نہ سکے، اور بعد میں اصل قیمت پر میں تم سے خرید لوں گا، میں تمہارا نقصان نہیں ہونے دوں گا۔
چنانچہ شیب ابی طالب سے نکلے ہوئے چند دن ہوئے تھے، اللہ نے 3 سال کے بعد یہاں سے نکلنے کا موقع مہیا کیا۔ وہ بھی ایک خاص واقعہ ہے جس کی وجہ سے یہ نکلنا ان کے لیے آسان ہوا۔ تو چند دنوں کے بعد ہی حضرت خدیجہ کبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ چنانچہ ان دونوں کے اٹھ جانے کے بعد وہ جو ایک عارضی سی رکاوٹ تھی ان کے بڑے اقدام کے سامنے وہ اٹھ گئی، تو اب ان کا رویہ پہلے سے زیادہ جارحانہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر کہ ان لوگوں نے تو اپنے دل و دماغ میری دعوت کے سامنے بالکل بند کر لیے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی بند گلی میں پہنچ گئے ہیں جس میں نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، تو میں کیوں نہ کوشش کر کے دیکھوں کہ طائف میں آج تک براہ راست جا کر تبلیغ کا موقع نہیں ملا، تو وہاں جا کر ان کے ذمہ دار لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یا تو وہ اس دین کو اختیار کر لیں، تو اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی، اور اگر ایسا نہیں تو کم از کم وہاں رہ کر مجھے کام کرنے کا موقع دے دیں۔ چنانچہ آپ وہاں تشریف لے گئے۔ یعنی اللہ پر بے پناہ اعتماد اور توکل کی شاید اس سے بلند مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ طائف کے لوگ کوئی قریش سے کٹے ہوئے لوگ نہیں تھے، انہی میں سے تھے، قریش کے لوگوں کے ہی وہاں باغات تھے، کاروبار تھے، تو آپس میں ان کے تعلقات تھے، رشتہ داریاں تھیں، اس لیے قریش جس کو قبول کرنے کی تیار نہیں تھے تو طائف والوں سے بھی اس کی قبولیت کے لیے امید رکھنا بہت مشکل کام تھا۔ لیکن حضور کو جو بے پناہ اعتماد تھا اللہ کی ذات پر اور اپنے مشن پر اور اپنی دعوت پر، یہ اس کی ایک ناقابل تردید دلیل ہے کہ اللہ کے نبی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ چلے گئے اور جا کر ان کے سرداروں سے ملے، اور انہوں نے نہایت ناروا اور نہایت ناشائستہ سلوک کیا آپ سے۔ آپ نے ان سے کہا کہ چلیے اگر تمہیں یہ دعوت قبول نہیں ہے تو مجھے یہاں رہ کر کام کرنے کا موقع دو، لیکن انہوں نے اس کی بھی اجازت نہ دی۔ آپ نے وہاں سے واپسی کا جب ارادہ کیا تو ان بدبختوں نے اوباشوں کو اشارہ کیا اور وہ دائیں بائیں کھڑے ہو گئے آپ کے، 3 میل تک انہوں نے آپ پر سنگ باری کی۔ جب آپ بے ہوشی کے قریب ہو کر بیٹھ جاتے تو وہ پھر آپ کو یہاں کندھے سے کھڑا کرتے اور کہتے کہ بتاؤ نا کہ تم اللہ کے نبی ہو، کیا پیغام اترا ہے تم پر، ہم بھی تو سنیں۔ اس طرح آپ کی پنڈلیوں پر تاک تاک کر وہ پتھر مارتے تھے، آپ کی پنڈلیاں لہو لہان ہو گئی، جوتا آپ کا خون سے بھر گیا کہ چوڑائی بھی نہیں چھوٹتا تھا۔ اس طرح ایک باغ کے قریب آ کر اس کی اوٹ میں آپ نے پناہ لی۔ حضرت زید بن حارثہ غالباً آپ کے ساتھ تھے۔ وہ باغ عتبہ کا تھا، تو وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اگرچہ وہ کافر مرا لیکن شریف النفس آدمی تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ آپ بہت ہی پریشان حال وہاں بیٹھے ہیں تو آ کر ملا تو نہیں، لیکن اس نے آپ کے لیے انگور کا ایک خوشہ بھیجا۔ بہرحال وہاں سے آپ ذرا سستانے کے بعد کو تھوڑی سی تکلیف کم ہوئی تو آپ وہاں سے نکلے اور وہاں بیٹھ کر آپ نے دعا بھی کی۔ وہ بجائے خود دل ہلا دینے والی دعا ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو آپ وہاں سے قرن المنازل کے جب قریب پہنچے تو آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے سر پر ایک بادل سایہ کر رہا۔ آپ نے سر اٹھا کے دیکھا تو حضرت جبریل تھے۔ انہوں نے آ کر سلام کہا، اللہ کا سلام پہنچایا، اور ساتھ کہا یہ میرے ساتھ ایک فرشتہ ہے، ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ، تو میں اسے ساتھ لے کے آیا ہوں، اللہ نے اسے حکم دے کے بھیجا ہے کہ جا کر پوچھو، آپ جو چاہیں یہ وہی کرے گا، تو آپ اس کو حکم دیجیے، اس کی تعمیل ہوگی۔ تو اس نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ حضور اگر آپ چاہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور ان کو بالکل تباہ کر ڈالوں؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل سے وہ لوگ پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کریں گے۔ اس لیے آپ آگے بڑھ کر راستے میں ایک وادی آتی ہے طائف کے اور مکہ معظمہ کے درمیان، طائف سے چند میل کے فاصلے پر، جس کو وادی نخلا کہتے ہیں۔ وہاں اگر آپ نے چند دن قیام فرمایا، یہاں کچھ چشمے ہیں، یہاں سبزہ ہے، اب تک یہ وادی موجود ہے، تو وہاں ایک دن آپ رات کو یا صبح کی نماز میں قرآن کریم پڑھ رہے تھے کہ وہاں سے جنات کا ایک قافلہ گزرا۔ انہوں نے چنانچہ قرآن کریم سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے نہیں، لیکن اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ ایمان لے آئے اور جا کر پھر اپنی قوم کو دعوت دی۔ یہ اس کا پس منظر ہے، اور یہ واقعہ چونکہ بالاتفاق 10 سن نبوی کو پیش آیا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے، اور اس کا ذکر ہے اس صورت میں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انہی دنوں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس میں ظاہر جو مباحث ہیں
اس میں سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ ان حالات کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اگرچہ بڑے اختصار کے ساتھ، جس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، لیکن اس میں عجیب بات یہ ہے جس سے یقین کرنا پڑتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں، کہ آپ کتنے سخت اور ہولناک حالات سے نکل کے آئے ہیں طائف سے، ابھی آپ کے زخم بھرے نہیں ہیں، 2 4 دن پہلے کی تو بات ہے جب یہ صورت نازل ہوتی ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ اگر یہ حضور کی اپنی تصنیف ہوتی تو اس میں حضور یقین اپنے زخموں کا ذکر کرتے، اپنے صدمے کا ذکر کرتے، اللہ سے دعا مانگتے، اپنی کامیابی کی دعائیں کرتے، جیسے آپ کی دعا میں ان سب چیزوں کا ذکر ہے۔ لیکن ہم اس صورت میں کہیں ان احساسات کا پرتو بھی نہیں دیکھتے جو ایسے صدمے سے گزرنے کے بعد ایک انسان کے اندر سے ابھرنا ایک فطری بات ہے۔ یعنی ان خیالات کا عکس بھی ہمیں کہیں نظر نہیں آتا جو ایسے حالات میں ہونے چاہیے، اور اس سے ماورا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضور کی اپنی تصنیف نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، ورنہ ان چیزوں کا اثر کہیں نہ کہیں تو دکھائی دیتا۔ پھر ان کے بعد خیالات پر تردید کی گئی ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید یہ دنیا ایک بے مقصد دنیا ہے اور تمہیں یہاں صرف کھیلنے کے لیے بھیج دیا گیا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ کھاؤ پیو اور عیش کر کے واپس چلے جاؤ، یہی تمہارا آنے کا یہاں مقصد ہے۔ یہ مقصد نہیں، تمہیں ایک خاص مقصد زندگی دے کے بھیجا ہے، اور اسی کے بارے میں کل کو اللہ کے یہاں تم سے سوال ہوگا۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ تم نے نبوت کے بارے میں جو عجیب و غریب تصورات بنا رکھے ہیں وہ سب غلط ہیں، چنانچہ ان باتوں میں تردید کی گئی۔ اب ہم اس کو کسی حد تک اختصار سے پڑھتے ہیں۔ فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہوا۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، چنانچہ پہلی آیت کے بعد ہی کہ ہم نے اس کتاب کو نازل تو کر دیا، کیا کیوں ہے؟ تاکہ تمہیں زندگی گزارنے کا ہنر سکھائیں، تمہیں بتائیں کہ اللہ کن کاموں میں راضی ہے اور کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ لیکن یہ اس کے نزول کا حقیقی سبب کیا ہے؟ وہ سبب یہ ہے کہ ہم نے آسمان و زمین کو یوں ہی فضول پیدا نہیں کیا، اس کو برحق پیدا کیا ہے اور ایک اجل مسمى کے ساتھ پیدا کیا، یعنی ایک خاص عمر دے کر، ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور تمہیں بھی ظاہر ہے کہ عمر دے کے یہاں بھیجا گیا ہے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ اس میں بتانا مقصود یہ ہے کہ دیکھو ہم نے اس کو ایک حق کے ساتھ پیدا کیا، زمین و آسمان کو۔ وہ حق کیا ہے؟ کہ زمین پر انسانوں کو بسایا جائے گا، انہیں عقل اور شعور اور تمیز دی جائے گی، اور انہیں یہ موقع دیا، پھر ان پر اپنا کلام اتارا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا یہ ہے وہ نظام زندگی جس کی تعمیل کرو تو اللہ راضی ہوتا ہے، اور جس کے انکار سے تمہاری اپنی زندگی میں گلجھنیں پڑیں گی، اور اللہ کی ناراضگی کا بھی تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، اور جس کا نتیجہ بالآخر جہنم ہوگا، اور دنیا میں تمہاری اپنی زندگی ہزاروں مصیبتوں میں پڑ جائے گی۔ اس حق کے ساتھ اللہ نے تمہیں بھیجا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، پھر اس کا ایک مدت ایک مقرر کر دی کہ اتنا عرصے تک یہ زمین و آسمان باقی رہیں گے، تمہاری تو فردن فردن عمریں گزار کے تم چلے جاؤ گے، لیکن اس دنیا کی بھی ایک عمر ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی دنیا نہیں ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ دنیا توڑ پھوڑ دی جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی، اس کے بعد تم سے حساب لیا جائے گا کہ ہم نے جو نظام زندگی تمہیں دیا تھا، جو پیغام اتارا تھا، کیا اس کے مطابق تم نے اللہ کے احکام کی تعمیل کی یا نہیں کی، اور اس کے مطابق زندگی گزاری یا نہیں گزاری۔ کہا یہ ہے تمہاری زندگی کا تمہیں زندگی دینے اور تمہیں زندہ رکھنے اور تمہیں پیدا کرنے کا اصل مقصد۔ اگر تم اس کو نہیں سمجھتے ہو تو تم بہت ناکام زندگی گزار رہے۔ اور کہا تمہارے کرتوت کا حال یہ ہے کہ تم نے یہاں، حالانکہ جو آدمی بھی کھلی آنکھوں سے دیکھے، معمولی عقل کا آدمی بھی، وہ کبھی اس تصور میں مبتلا نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی وسیع کائنات کی خلق تخلیق میں اللہ کے ساتھ کسی اور نے بھی شرکت کی ہے۔ وہ یقین کرتا ہے کہ اس کا نظم و ضبط، اس کا حیرت انگیز طریقے سے جاری رہنا، اس کے کروں کا کبھی آپس میں تصادم نہ ہونا، یہاں کبھی کسی ابتلا کا پیدا نہ ہونا، کبھی کسی فساد کا پیدا نہ ہونا، پورا نظام کائنات ہے کہ مجال نہیں کہ اس میں کہیں کوئی گڑبڑ پیدا ہو۔ ہم اپنا گھر چلاتے ہیں تو اس میں روز کو نہ الجھنیں پڑتی،
ہم ٹریفک کے اصولوں کے مطابق گاڑی چلاتے ہوئے 100 الجھنوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک ٹریفک کا سپاہی روکتا ہے، اس کے باوجود ایکسیڈنٹ ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ لیکن ہم اتنی بڑی کائنات، وسیع کائنات میں دیکھتے ہیں کہ جس میں ایک ایک کرے کی حرکت اس قدر تیز رفتار ہے کہ جس کو ہم شاید اپنے پیمانوں سے ناپ بھی نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود ان میں کبھی آپس میں تصادم نہیں ہوتا۔ تو اتنی بڑی اہم قدرت کے ساتھ، اس کامیابی کے ساتھ، اس نظام کو چلانے والے اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو ان کی آپس میں تصادم ہوتا ان کی مرضیوں میں، تو یہ کائنات کبھی کی تباہ ہو چکی ہوتی۔ لیکن اس کے باوجود حیرت یہ ہے کہ لوگ نہ جانے کیوں اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ چنانچہ اس پر سوال کیا گیا ہے کہ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات۔ کہ نبی ان سے کہو، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی ہے کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا، کہ زمین میں انہوں نے کچھ پیدا کیا، یا آسمانوں کی تخلیق اور تدبیر میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو تم نے ان کو اللہ کے ساتھ شریک کیسے بنا رکھا؟ اب دیکھیں یہ ایسا سوال ہے، چپتا ہوا سوال، کہ کسی کے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اسی قسم کے سوالات اور بھی کیے گئے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انسان ہے کہ اپنی جہالت سے نکلنے کی تیار نہیں ہوتا۔ کہا تمہارا عجیب حال یہ ہے کہ تمہیں بار بار اس طرح کی باتیں سمجھایا جاتا ہے، اور قرآن کریم یہی بات سمجھانے کے لیے آیا ہے، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو، یعنی نہایت کوئی بات سنجیدگی سے سوچنے اور کرنے کی تیاری نہیں ہوتے۔ وہ ذرا رک کر اس پر سوچیں کہ جو بات ہم سے کہی جا رہی ہے وہ آخر کیا ہے، لیکن وہ ہر بات کو ٹالنے کے لیے کہتے ہیں تو جادو ہے۔ ام یقولون افترا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ نے اتارا ہے، یہ تو رسول نے خود گھڑ لیا ہے، اللہ نے نہیں اتارا۔ چنانچہ اب حضور فرماتے ہیں، اور دلائل بھی دیے، لیکن ایک بات اور بھی فرمائی، فرمایا ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم۔ کہا میں کوئی نیا رسول بن کے تو نہیں آیا، کہ ایسے پہلے رسول کبھی نہیں آئے؟ تم خود حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے نام لے آؤ، وہ بھی تو اللہ کے رسول تھے۔ ان کی رسالت پر تمہیں تعجب کیوں نہیں، میری رسالت پر تمہیں تعجب کیوں ہے؟ میرا حال بھی یہی ہے کہ اتبع الا ما یوحی الی، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، جو کچھ مجھ پر وحی کی جاتی ہے میں وہ کرتا ہوں۔ وما انا الا نذیر مبین، میرا کام تو صرف یہ ہے کہ میں صاف صاف تمہیں آنے والے انجام سے خبردار کروں۔ لیکن تمہیں چونکہ یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، اس لیے تم بار بار ان باتوں میں عجیب و غریب سوالات اٹھاتے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر دو کردار پیش کیے گئے، دلائل تو چل رہے ہیں لیکن آگے چل کے دو کردار سامنے رکھے گئے ہیں کہ دیکھو ایک تو یہ تعلیم ہے جس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک تو اس سے کردار پیدا ہوتا، اور ایک وہ کردار ہے جو تم نے اپنے خاص حالات میں انسان کو پیدا کر کے پیدا کیا۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اب دیکھو اسلام جس طرح کا کردار پیدا کرتا ہے، اور وہ شروع سے بچپن سے اس کو شروع کرتا، کہا ہم نے انسان کو ہدایت کی کو اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، یہاں تک کہ جب اپنی پوری طاقت کو پہنچا، اور اس دوران ظاہر اسلام کی تعلیم کے مطابق اس نے تربیت پائی اور 40 سال کا ہو گیا، تو اب دیکھو اس کے دل و دماغ کے سوچ کا انداز کیا ہے کہ وہ کہتا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی۔ وان اعمل صالحا ترضا، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو۔ واصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ انی تبت الیک و انی من المسلمین، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں
اور میں مسلمان ہوں، تیرا فرما بردار ہوں، تابع فرمان ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہے وہ کردار اور یہ ہے وہ سوچ جو اسلام پیش کرتا ہے۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فاصحاب الجنہ بعد الصدق الذی فی اصحاب الجنہ بعد الصدق الذی کانوا یوعدون۔ اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اور اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا۔ ایک تو ہے کردار یہ، اور دوسرا کردار ہے کہ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین۔ کہا بچہ جب جوان ہو جاتا ہے، ماں باپ اس کے محنت سے ظاہر پالتے ہیں، تکلیف سے اس کو ماں جانتی ہے، اس کے بعد کیسے باپ اس کو اٹھائے پھرتا ہے اور کس طرح محنت سے ان کو جوانی تک پہنچایا جاتا ہے۔ جب جوان ہو جاتا ہے تو اپنے والدین سے کہتا ہے اف اف لکما، اف تنگ کر دیا تم نے، اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، تم مجھے کیا تعلیم دیتے رہتے ہو کہ تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہیں آیا۔ یعنی اس پہلا جو کردار ہمیں دکھایا کہ والدین نے ان کو سمجھایا کہ تیرے ہر عمل کی ایک نگرانی ہو رہی ہے، کل کو تو نے اس کا جواب دینا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہر کام کرنے سے پہلے اپنے رب سے توفیق مانگتا، اور ان کو والدہ نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ تنگ ہو کے چڑ کے یہ کہتا ہے کہ اب آپ بس بھی کرو، تم نے مجھے تنگ کر ڈالا ہے، کوئی نہیں اٹھ کے آئے گا دوبارہ۔ وہ بیچارے پریشان ہو کر کہتے ہیں وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِن، اور ماں باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں ارے بد نصیب مان جا، ایمان لے آ، وَيْلَكَ آمِن، تیری خرابی ہو مان جا، تو ایمان لے آ، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، لیکن وہ بچہ یہی کہتا ہے، وہ نوجوان ہو کر، کہ یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ کہا یہ ہے تمہاری سوچ کا انداز اور یہ تم کردار تم نے پیدا کیا ہے، اب اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا، کس طرح جہنم میں جانا پڑے گا، اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے۔ تو عرب کے سرداروں کی، مخاصم مکے کے سرداروں کی تو خرابی کا سب سے بڑا باعث ان کا تکبر تھا۔ چنانچہ ان کے تکبر کے علاج کے لیے اور یہ بتانے کے لیے تم سے پہلے ہم نے کتنی طاقتور قومیں اٹھائی تھی، ان میں سے بعض کا ذکر فرمایا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، ان کے سامنے ذرا عاد کے بھائی یعنی حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کرو۔ حضرت ہود قوم عاد کے پاس آئے تھے، اذ انذر قومہ بالاحقاف، جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا۔ احقاف حکم کی جمع ہے، اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں بڑے بڑے لمبے ٹیلے جو پہاڑ کی سطح کو تو نہ پہنچے، اس سے کم اونچے ہوں، لیکن بڑے بڑے ٹیلوں کو کہتے ہیں۔ لیکن اصلاً اصطلاحی طور پر تاریخ میں جس کو احقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ ربع خالی جو مشہور ہے سعودی عرب میں، صحرائے عرب کا، اس صحرائے عرب کے جنوبی مغربی حصے کا نام ہے۔ کبھی وہاں بہت متمدن اور مہذب قومیں بستی رہی ہیں، اور آج وہاں سوائے ریت کے ٹیلوں کے کچھ نہیں ہے، بلکہ وہاں کوئی شخص جانے کی جرت نہیں کرتا۔ اس کی ریت اس طرح کی ہے کہ اگر آپ رسی سے باندھ کر کسی چیز کو پھینکیں تو 5 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے رسی گل جائے گی اور وہ چیز ریت کے اندر اتر جائے گی۔ وہاں کوئی ڈرتا ہوا یعنی کہیں دھنس نہ جاؤں اس کے قریب جانے کی بھی کوشش نہیں کرتا، اور اس کے قریب کہیں پانی کا نشان نہیں۔ تو یہ ان علاقوں میں جب وہ خوشحال علاقہ تھا، اور وہاں سے لے کر یمن تک یہ قوم پھیلی ہوئی تھی، تو ان کی طرف ہود آئے تھے۔ وقد خلت النذر من بین یدی، اس سے پہلے بھی کئی ڈرانے والے، آگاہ کرنے والے ان کے پاس آ چکے تھے۔ ان سے آ کر انہوں نے جو تعلیم ان کو دعوت دی، کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، لوگوں اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تم پر اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ لیکن انہوں نے وہی کہا جو مشرکین مکہ کر رہے، انہوں نے کہا کہ اجئتنا لتافکنا عن آلہتنا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دے، اور تو ہمیں ڈراتا ہے عذاب سے، فاتنا بما تعدنا، تو کہا لے آ وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔
ان کنت من الصادقین، اگر تو سچے لوگوں میں سے۔ آخر انجام کیا ہوا کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ، بلکہ ان پر جب عذاب آیا وہ تو عذاب دیکھ کے بھی باز نہیں آئے، اس چیز کو سمجھے نہیں۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ ان پر ایک گھٹا چھائی ہے تو وہ خوش ہو کر کہنے لگے اس سے تو پانی برسے گا، مائیں تو موج ہو جائے گی۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل چلا رہا اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کرے گا۔ ان کو بتایا گیا کہ قالوا ھذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به، انہوں نے کہا یہ بادل نہیں ہے، یہ وہی چیز ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے، کہتے لاؤ وہ عذاب کیوں نہیں آتا۔ ریح فیہا عذاب علیم، وہ ایک ہوا کا طوفان تھا جس میں عذاب علیم چھپا ہوا تھا۔ تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا یری الا مساکنهم، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالا اس نے، اور آخر کار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا، کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا، لاشیں بھی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس طرح اللہ کا ہولناک عذاب آیا اور فرمایا کذالک نجزی القوم المجرمین، ہم ایسے جرم کرنے والی قوم کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو یہ صورت یوں سمجھ لیجیے کہ مسلسل ایک وارننگ ہے، ایک انذار ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، جس کا قوم اللہ کی طرف بلانے والے کو قبول کرو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا۔ لیکن اب اس کے بعد سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اس آیت میں آیا ہے، اس سورت میں وآمنوا بما نزل علی محمد، اسی سے اس سورت کا نام رکھا گیا۔ یہ مدنی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ چنانچہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ مکہ معظمہ میں قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے ایک آخری اقدام تک کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ نے آپ کو محفوظ حالت میں وہاں سے نکلنے کا موقع دے دیا۔ لیکن انہوں نے پھر بھی مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا، اور خود یہاں کے یہود اور دوسرے مخالفین وہ ان کے ساتھ برابر تعاون کر رہے تھے۔ اس لیے صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ اب مسلمانوں کو اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ کب تک آخر صبر کریں گے، انتہا ہو گئی، اب تو اس کفر کے ساتھ دو ہاتھ کرنا پڑیں گے کہ اب یہ اگرچہ ہماری تعداد تھوڑی ہے، ہمارے ذرائع بہت محدود ہیں، ہم ان کے مقابلے میں بظاہر نہیں آ سکتے، لیکن عزم اور ارادہ ایک بہت بڑی قوت کا نام ہے، اللہ پر ہمیں بھروسہ ہے، وہ ہماری پشت پناہی فرما رہا ہے، ہمیں اپنی صداقت پر بھروسہ، اپنے حق ہونے پر، اس لیے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب یا کفر باقی رہے گا اور یا اسلام باقی رہے گا۔ چنانچہ یہ موقع ہے جب پروردگار نے ان کو لڑنے کی اجازت دی، بلکہ حکم دیا۔ چنانچہ شروع صورت میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب تو دو گروہ ہیں، ایک گروہ تو وہ ہے جو حق کو ماننے سے انکار کر چکا اور اللہ کے راستے میں سد راہ بن گیا، جو اس کے بس میں آتا ہے وہ اس کو ختم کرنے کے لیے گزرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو کامیاب نہیں ہونے دے گا، اور ان کا مقدر ناکامی ہو چکا۔ دوسرا گروہ وہ ہے جس کو مسلمان کہتے ہیں، جو اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا ہے اور اللہ کی رہنمائی کو قبول کر چکا، اللہ کی تائید و نصرت اس کے ساتھ ہے۔ اب وہ اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں میں برکت دے گا اور ان کو ناکام نہیں ہونے دے گا۔ پھر آگے چل کر منافقین کی طرف سخن پھر گیا، اور ان پر تنقید بھی ہے، اور ان کو سمجھایا بھی گیا، ترغیب بھی دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو درست کرو، اپنے آپ کو یکسو کرو، جس طرح بھی جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، لیکن یہ تمہارا موجودہ رویہ
یہ ناقابل قبول ہے اور کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ آخر میں، سورت کے آخر میں مسلمانوں کو انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا ہے۔ حالانکہ مسلمان نان شبینہ تک کے محتاج تھے، لیکن سوال یہ تھا کہ اب جنگ لڑنی ہے تو اس کے لیے مصارف تو چاہیے، تو وہ آئیں گے تو ظاہر مسلمانوں کی جیب سے آئیں گے، اور تو کسی سے قرض لینے سے تو رہے۔ اس لیے جس کے پاس اگر 2 وقت کی روٹی تھی تو اس کے 1 وقت کھا کر 1 وقت کی روٹی اللہ کے راستے میں دینی پڑے گی۔ تو اس طرح مسلمانوں نے انفاق کیا اور اللہ نے ان کے ارادوں میں برکت ڈالی۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، یہ ہے پہلا گروہ کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا۔ کہ مکے والوں نے صرف کفر تو کیا ہی کہ حضور کی دعوت کو تسلیم نہیں کیا، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ انہیں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے ہر ممکن تدبیر کی۔ قبائل کو انہوں نے مشتعل کیا، مکے کی سرزمین مسلمانوں کے لیے رہائش کے ناقابل بنا دی، بلکہ اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، برداشت کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے فضا میں نفرت پھیلا دی مسلمانوں کے خلاف کہ کوئی قدم ایسا نہیں جو اٹھا سکتے تھے انہوں نے نہ اٹھایا۔ تو اللہ نے فیصلہ فرما دیا اب کہ اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو رائیگاں کر دی کہ وہ جو کچھ کر سکتے تھے کر چکے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہ روک سکے۔ وہ ہجرت کر کے کامیابی سے مدینہ طیبہ آ گئے، اور مسلمان بھی چند مسلمان پیچھے رہ گئے، باقی اکثریت نکل کے یہاں آ گئی اور مرکز میں ایک طاقت جمع ہو گئی۔ دوسرا گروہ ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یعنی یہ خاص طور پہ تاکید کی گئی ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے آج وہ نجات پا جائے گا، کہ نہیں، آج نجات اس کے لیے ہے جو سارے پیغمبروں کو ماننے کے ساتھ ساتھ خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے اور آپ جو شریعت لے کے آئے ہیں اس کے مطابق عمل کرے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہی حق ہے ان کے رب، اللہ کی، ان کے رب کی جانب سے۔ ان کو اللہ برکت دے گا۔ فرمایا کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی کہ اگر کوئی غلطیاں ہوئی بھی تو اللہ مٹا چکا انہیں۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کا حال درست کر دیا۔ اور یہ دونوں گروہوں کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا ہے تو ان کو ناکامی کا فیصلہ کر دیا اور ان کی کامیابی کا، کہا اس کی وجہ یہ ہے ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک گروہ نے جو کفر کرنے والے ہیں، یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی، تو جو بھی باطل کی پیروی کرے گا وہ بالآخر ناکام ہوگا۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ وہ ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کی رب کی طرف سے آیا تھا۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا کہ میرا اصول یہ ہے کہ تم اگر صدق دل کے ساتھ ایمان قبول کرو گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ تم اگر اس کے پورے تقاضوں کو بروئے کار لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابیوں سے نوازے۔ اب چونکہ جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی، حکم آ گیا، اب ظاہر جنگ ہوگی تو اس کے ابتدائی احکام دیے جا رہے ہیں۔ فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب ان کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے۔ یعنی تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم یہاں مال غنیمت لینے کے لیے آئے ہیں کہ اگر بھگدڑ مچ جائے تو تم ان کا تعاقب کرنے کی بجائے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دو۔ نہیں، کہا ان کی قوت کو توڑنا یہ تمہارے پیش نظر ہونا چاہیے تاکہ حق کو آگے بڑھنے کا موقع ملے۔ حتیٰ اذا اسخنتموہم، حتیٰ کہ جب تم ان کو پوری طرح پامال کر ڈالو، راؤنڈ ڈالو، فشد الوثاق، اس کے بعد قیدیوں کو گرفتار کرو، ان کی مشکیں باندھو، اور اس کے بعد اللہ تمہیں اختیار دیتا ہے کہ تم بیٹھ کر مشورہ کرو آپس میں، جو رائے تمہاری بنے۔ فَإِمَّا مَنًّا، بعد یہ جو قیدی ہیں اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو، یعنی یوں ہی چھوڑ دو، آزاد کر دو۔ وَإِمَّا فِدَاءً، یا ان سے فدیہ لے کر فدیے کا معاملہ کرو، ان سے فدیہ لو اور اس کے بدلے میں ان کو چھوڑو۔ حتیٰ تضع الحرب اوزارها، یہ تمہارا کام اس وقت تک چلے گا تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔
وہ لوگ جب تک صفر انداز نہیں ہو جاتے اس وقت تک ظاہر ہے کہ تمہیں ہمت سے کام لینا ہے۔ اور پھر آگے جا کر پورا زور دے کر اس بات کو واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا قانون ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جو اس کے راستے میں چل کھڑے ہوتے ہیں صرف ان کو یہ آخرت ہی نہیں ہے بلکہ ہم دنیا میں ہمیشہ تائید و نصرت سے انہیں نوازتے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہ ایمان کے تقاضوں کو بروئے کار لائیں، اور آخرت میں جو نعمتیں ان کو ملتی ہیں ان کا تو خیر کہنا ہی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو جس طرح ان کا ذکر کرتا ہے آدمی جھوم اٹھتا ہے پڑھ کر۔ فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، پرہیزگاروں کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ فیہا انہار من ماء غیر واسن، کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہیں نتھرے ہوئے پانی کی۔ دنیا میں کوئی پانی بھی بالکل صاف نہیں ہوتا، جراثیم سے تو کوئی بھی پاک نہیں ہوتا۔ یہ جنت کا پانی ایسا ہوگا جس میں جرثومہ بھی کوئی نہیں ہوگا، نتھرا ہوا پانی۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، وہاں نہریں بہ رہی ہوں گی ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا۔ آپ یہاں سے تازہ دودھ کسی جانور کے تھنوں سے نکال کے دیکھیں، آپ اس میں بھی کوئی نہ تھوڑی بہت بو محسوس کریں گے، لیکن وہ ایک واحد دودھ کی نہریں ہوں گی وہاں جس میں کسی طرح کی بو کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی۔ اور دوسرا قرآن کریم نے کہا کہ یہ تم یہاں جو شراب پیتے ہو یہ ناپاک شراب ہے، وہ جو شراب ہوگی وہ شراب طہور ہوگی، پاکیزہ شراب۔ اس سے نشہ آتا ہے، اس سے نشہ نہیں آتا۔ اس سے خمار ہوتا ہے، اس سے خمار نہیں پیدا ہوتا۔ اس سے عقل جاتی رہتی ہے، وہ عقلوں پر اثر نہیں کرتی۔ یہ کڑوی ہوتی ہے، وہ میٹھی ہوگی۔ اس سے بعد میں آدمی جب ہاکر حواس کھو دیتا ہے تو نہ جانے کیا خواب دیکھتا ہے، لیکن شروع میں وہ بھی تلخی محسوس کرتا ہے، لیکن اس شراب میں تلخی نہیں ہوگی۔ اس میں وہ شراب معرفت ہوگی، شراب طہور ہوگی، جس کے پینے کے بعد اللہ سے تعلق اور مضبوط ہو جائے گا اور دل کی دنیا اور زیادہ پر نور ہو جائے گی۔ اور کہا اس جنت میں وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش کا بھی سامان ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد بتایا کہ جہنمی جو ہوں گے ان کا بھی نقشہ کھینچ کر فرمایا، کہا جو جہنم میں ہوں گے وہ ہمیشہ رہیں گے جہنم میں، سقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں کاٹ ڈالے گا۔ اللہ کی پناہ چاہیے۔ اس کے بعد وہ منافقین کی طرح سے پھر جاتا ہے، انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارا حال یہ ہے کہ جب اگر کوئی ایسا موقع ہو کہ تمہیں اندازہ ہو کہ ہمیں اس میں ملے گا کچھ تو تم لپک کے جاتے ہو، لیکن جب دیکھتے ہو کہ کوئی تکلیف اٹھانے کا موقع آیا ہے تو تم ایسے ہو جاتے ہو جیسے تمہاری نزع ہو رہی ہے۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں جب تک لڑائی کا حکم نہیں آیا تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ بڑھ کے یہ کہتے تھے لڑائی کب ہوگی، حکم کیوں نہیں دیتا اللہ، کب تک ہم صبر کریں؟ لیکن جب آ گیا ہے تو رأیت الذین فی قلوبہم مرض ینظرون الیک نظر المغشی من الموت، تو کہا تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہے۔ اب ان کی یہ کیفیت ہے، فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، افسوس ہے ان پر۔ چنانچہ ان کے اعمال پر تنقید کی گئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اصل یہ ہے یہ قرآن کریم میں غور نہیں کرتے، اس کی وجہ سے ان کو صحیح بات سمجھنے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق کی بیماری، یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسی طرح اپنا کام چلاتے رہیں گے، ہمارے نفاق کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ پھر سخت تنقید ہے ان پر، اور پھر اللہ اور رسول کی اطاعت کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ اور آخر میں جیسے عرض کیا میں نے، مسلمانوں کو انفاق کا حکم دیا کہ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ جو منافقین ہیں ظاہر ہے کہ وہ تو کچھ انفاق نہیں کرتے، لیکن جو اللہ والے ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں، وہ کھل کے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ غنی ہے اور یہ فقراء ہے، اس کے باوجود
وہ سب کچھ اللہ کے راستے میں جھونک دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ الفتح ہے، اس کا بھی ایک تاریخی پس منظر ہے۔ الفتح اسی سورت کے انا فتحنا لک فتحا مبینا سے یہ لفظ لیا گیا ہے اور اس کا نام ہے، اور یہ مدنی ہے، ذی قعدہ 6 ہجری میں معلوم ہوتا ہے یہ نازل ہوئی ہے۔ یوں تو اس کے حالات بڑے تفصیلی ہیں لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے، مختصر یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ کو دکھایا گیا کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، تو آپ نے فوراً اعلان کر دیا عمرے پہ جانے کا۔ اب عمرے پر جانے کا اعلان تو ہو گیا، لیکن کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ عمرہ ہوگا کیسے، اس لیے کہ 6 ہجری تک کے جیسے حالات تھے، مشرکین مکہ نے کسی ایک مسلمان کو کعبۃ اللہ کے قریب پھٹک نہیں دیا تھا، بلکہ اگر کوئی مسلمان ان کے کہیں دور بھی قابو آ گیا انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا۔ اس لیے وہاں جانا جنگ کو دعوت دینے کے مترادف تھا، یہ تو کہ اعلان جنگ کرنے والی بات تھی، لیکن حضور نے اعلان فرما دیا اور 1400 لوگ آپ کے ساتھ نکلنے کے تیار ہو گئے، چنانچہ آپ تشریف لے گئے۔ جب ان کو پتہ چلا مشرکین مکہ کو تو ان کو بڑی تشویش ہوئی اس سے، کیونکہ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا خطرناک اقدام بھی ہو سکتا ہے۔ وہ یہ سمجھے شاید حضور حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن جب ان کے جاسوسوں نے ان کو بتایا کہ وہ تو ہدی کے جانور، قربانی کے جانور ساتھ لے کے آ رہے ہیں اور سب نے احرام باندھ رکھا ہے اور کسی کے پاس سوائے ایک تلوار کے اور کچھ نہیں ہے جو پرتلے میں رکھی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کوشش کی کہ ان کو یہاں نہ پہنچنے دیا جائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر یہاں پہنچ کر ہم نے ان کو روک دیا عمرہ کرنے سے تو ہماری بڑی بدنامی ہوگی پورے عرب میں، لوگ کہیں گے یہ تو بیت اللہ کے مالک بن کے بیٹھ گئے ہیں، بیت اللہ تو سب کے لیے ہے، جو بھی اس کی عظمت کو تسلیم کر کے عمرہ کرنے کے لیے آتا ہے یہ روکنے والے کون ہوتے؟ کل کو یہ ہمیں بھی روک دیں گے، اور اگر یہ ہم نہیں روکتے اور وہ اپنی بازو کی قوت سے عمرہ کر کے چلے جاتے ہیں تو ہماری ہوا خیزی ہو جائے گی، لوگ کہیں گے دیکھو قریش کا حال، وہ اب اس قابل بھی نہیں رہے کہ مسلمانوں کو روک سکے۔ بعد حضور بچتے بچاتے اگرچہ راستے میں انہوں نے اشتعال پیدا کرنے کے لیے بڑے خطرناک اقدام بھی کیے، لشکر بھیجے راستے میں روکنے کی کوشش کی، لیکن حضور راستہ بدل کر بالکل حرم کے ہمسائے میں حدیبیہ کی جگہ وہاں پہنچ گئے، وہ تقریباً 9-10 میل کے فاصلے پر تھی، وہاں جا کر پڑاؤ ڈال دیا۔ اب انہوں نے اپنے سفیر بھیجنے شروع کیے اور سمجھانا چاہا کہ آپ واپس چلے جائیں۔ آپ نے بتایا کہ دیکھو میرے ساتھ ہدی کے قربانی کے جانور ہیں، ہم لوگ سب احرام باندھ کے آئے ہیں، ہم اور کچھ نہیں چاہتے، ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ بار بار سفیر آتے رہے لیکن وہ کسی طرح بھی اس پہ راضی نہ ہوئے۔ حضرت عثمان غنی کو بھیجا ادھر سے سفیر بنا کر، انہوں نے 3 دن تک ان کو واپس نہ آنے دیے، تو بعد یہ مشہور کر دی کہ وہ قتل کر دیے گئے۔ اس پر حضور کو اس قدر اشتعال پیدا ہوا اور اس قدر رنج ہوا، اس لیے کہ قاصد کو قتل کرنے کا مطلب اعلان جنگ سے کم نہیں تھا۔ آپ نے ایک درخت کے نیچے ٹیک لگا کر مسلمانوں سے بیعت جہاد لی عثمان کے خون کا انتقام لینے کے لیے، اور اپنے ہاتھ پر عثمان کا ہاتھ رکھا اور اس پر لوگوں سے بیعت لی۔ تو اس بیعت کا بھی ذکر ہے اس میں اور اس پوری صورتحال کا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد جو معاہدہ ہوا، اگرچہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ معاہدہ بڑا دب کے کیا گیا ہے، لیکن قرآن کریم نے، یعنی اس کی بات شکیں یقیناً ایسی ہے، لیکن قرآن کریم نے بتایا کہ یہ تو تمہاری فتح مبین ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی گزارش کی کہ حضور یہ کیسا معاہدہ ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم حق پر ہیں، تو ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ حضور نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، وہی کرتا ہوں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت یہ کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بظاہر یہ کمزور شک قبول کرنا یہ فتح کیسے ہے، لیکن بعد میں حالات نے ثابت کر دیا کہ جو حضور کی دور رس نگاہوں نے دیکھا تھا وہی صحیح تھا، اور جو کچھ اللہ نے حکم دیا تھا اسی میں حکمت تھی۔ چنانچہ اس سے آپ اندازہ کریں کتنی بڑی فتح تھی کہ جب حضور عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، یعنی ایک تو ان کو موقع دینا پڑا، اگلے سال حضور عمرہ قضا کے لیے تشریف لائے، اس وقت تک اسلام کو آئے ہوئے 19 سال ہو گئے تھے، اور 19 سال میں آپ دیکھیے جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان میں حضور کے ساتھ جو عمرہ کرنے کے لیے آئے ان کی تعداد 1400 ہے۔ آپ اس کو دگنا کر لیجئے، کوئی 4000 قریب تعداد ہوگی مسلمانوں کی۔ لیکن اس کے 2 سال کے بعد جب حضور نے مکے پر حملہ کیا اور مکہ فتح کیا ہے،
تو مسلمان جو لڑنے کے قابل تھے، جنگجو لوگ تھے، جو مردان جنگی جن کو کہنا چاہیے، جو حضور کے رکاب میں آپ کے ہمراہ تھے، ان کی تعداد 10,000 تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ 19 سالوں میں اگر 3-4 ہزار آدمی مسلمان ہوتا ہے تو اس کے 2 سال میں اس سے کہیں تگنا چوگنے میں لوگ مسلمان ہوتے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ فتح مبین کیسی تھی۔ چنانچہ قرآن کریم نے پہلی آیت میں فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی۔ اور آگے چل کر فرمایا کہ ہم جانتے تھے اور ہم نے معلوم ہے کہ اس فتح کو قبول کرنے میں مسلمانوں کے دل پر کیا گزر رہی تھی، لیکن هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ عزیزا حکیما۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لے۔ زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ علیم و حکیم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس کو اس کی تائید حاصل ہو اس کا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اگرچہ انہیں سارا جتن کر کے دیکھ لیا، لیکن بالآخر اللہ نے اسلام کو سرفراز کیا۔ اور پھر کہا کہ تم آخر ناکام کیسے کر سکتے؟ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے زمینوں اور آسمانوں کے لشکر ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور پھر حضرت کا جو اصل منصب ہے اس کے بارے میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ میں عرض کر چکا ہوں نا کہ ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر حضور نے ان سے بیعت لی تھی، اس کو تسلیم کیا، اس کی عظمت کو، وہ ایک سعادت بن گئی مسلمانوں کے لیے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ اندازہ کریں ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو اللہ ان قریب اس کو بڑا اجر عطا کرے گا۔ تو بڑا اجر ایک تو یہ فوری طور پہ عطا ہوا کہ اس کے بعد خیبر فتح ہوا اور بعض علاقے فتح ہوئے، اور 2 سال کے بعد مکہ سرنگوں ہو گیا۔ پھر حضور جب تشریف لا رہے تھے تو آپ نے جو آپ کے ہمسائے میں آراب اور بدو رہتے تھے ان کو بھی دعوت دی تھی ساتھ چلنے کی، لیکن وہ آمادہ نہیں ہوئے، وہ نہیں آئے۔ اب جب حضور واپس تشریف لے گئے تو پروردگار نے راستے ہی میں بتا دیا کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے تو آ کر معذرت کریں گے کہ ہم اصل میں اپنے مالوں اور اپنے اہل خانہ کی وجہ سے بڑے مصروف تھے، نہ چل سکے آپ کے ساتھ، فاستغفر لنا، آپ ہماری اللہ سے استغفار کریں۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، اللہ فرماتا ہے جو کوئی اپنی زبانوں سے کہیں گے وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت بے پناہ ہے، وہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں تو ان کو اندازہ نہیں کہ ان کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ان پر خاصی تنقید کی گئی، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے کہ چونکہ یہ ادھر دیکھ رہے تھے نا اور سمجھتے تھے کہ مسلمان تو موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اتنے آدمیوں کے ساتھ جا کر وہاں سے زندہ آنا ناممکن ہے، اس لیے نہیں گئے، لیکن کہا جہاں تم دیکھو گے نا کہ وہاں سے مال غنیمت مل سکتا ہے، سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام اللہ، وہ چاہیں گے آپ سے اجازت مانگے ہمیں اجازت دیجیے ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اللہ فرماتا اب اجازت مت دیجیے گا، اللہ کا کلام یعنی اللہ کا فیصلہ نہیں بدلا کرتا، یہ آپ کے ساتھ اب نہیں آئے تو اب کسی اور جنگ میں بھی آپ کے ساتھ نہیں نکل سکتے۔ قل لن تتبعونا، آپ ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس کے بعد پروردگار نے البتہ یہ کہا کہ تم میں جو بیمار تھے لیس علی الاعمى حرج ولا علی العارج حرج ولا علی المریض حرج، کہ کوئی اگر اندھا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی بیمار ہے تو اس پر تو کوئی حرج نہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ رسول کا ساتھ نہ دے، لیکن دوسروں کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ اسی بیعت کے سلسلے میں ایک سرٹیفکیٹ جاری فرمایا جو صحابہ کے لیے ہمیشہ خلط فاخرہ بنا رہے گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اندازہ کریں اس کے بعد صحابہ کے بارے میں کسی طرح کی کوئی منفی بات آدمی کس طرح سوچ سکتا ہے، اور سوچے تو اس کو اپنا انجام دیکھ لینا چاہیے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا، راضی ہو گیا اللہ مومنوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ یہاں اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا، اس لیے ہمارے صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو گیا ان مسلمانوں سے جس سے تو آپ کے ہاتھ پر
درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا. فانزل السکینۃ علیہم، اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی. واصابہم فتحا قریبا، اور ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی. یہ قریبی فتح ایک تو یہ کہ اس کے تھوڑے ہی میرے خیال میں 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد خیبر فتح ہوا، پھر یہودیوں کے باقی گڑھ فتح ہو گئے، اور اس کے 2 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ ان قریب حاصل کریں گے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ غالب ہے، حکمت والا. اور مزید غنیمتوں کے وعدے فرمائے، مزید کامیابیوں کے وعدے فرمائے. اور اسی طرح یہ صورت مسلمانوں کے لیے سراپا انعام ہے، اور بار بار ان کی تعریف بھی کی جا رہی ہے. اور آخر میں جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی جو تعریف فرمائی ہے، اس میں تو حوالہ پہلی کتابوں کا بھی دیا ہے کہ یہ تعریف پہلی کتابوں میں حضور کی تشریف آوری سے پہلے انجیل میں ذکر فرمایا گیا. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے. سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جس سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں. کہا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ یہ ہے ان کی صفت تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. ان کی مثال وَمَثَلٌ فِي الْإِنْجِيلِ، اور ان کی مثال انجیل میں اس طرح دی گئی ہے كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، گویا کہ وہ ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کونپل نکالی. پہلے حضور تنہا تھے، آپ کے ساتھ ایک ایک کر کے آیا آدمی، کہ وہ ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کونپل نکالی. فَآزَرَهُ، پھر اس کو تقویت دی. فَاسْتَغْلَظَ، پھر وہ گدرائی. فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. اب وہ قد داور درخت بن گیا. یوجب الزراء لیغیظ بہم الکفار، کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے. اس کے بعد سورہ الحجرات ہے. یہ بھی مدنی ہے، اور یہ ایک مسلسل مضمون نہیں ہے اس میں، بلکہ اس میں مختلف احکام، مختلف اخلاقی باتوں کی تعلیم دی گئی ہے. یہ تو بجائے خود اس قدر وسیع ہے کہ بہت بڑا وقت بھی اس کے لیے گنجائش نہیں رکھتا، لیکن بہرحال اس کی چند باتیں عرض کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے تو ایک بنیادی بات فرمائی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ مسلمانوں اس بات کو پلے باندھ لو کہ تمہاری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں، تمہاری قانون سازی میں، تمہارے ہر سطح کے فیصلوں میں تمہارے آگے اللہ کو اور اس کے رسول کو رہنا چاہیے. یعنی تمہاری رہنما ذات وہ اللہ ہے یا اللہ کا رسول ہے. تم کسی سطح پر بھی یہ نہیں کر سکتے ہو کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکام کو پس پش ڈال دو اور خود آگے بڑھ جاؤ. یہ بنیادی قانون دینے کے بعد پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے بارے میں فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دیکھنا نبی کی آواز کے اوپر تمہاری آواز نہ نکلے. یہ تو حضور کے زمانے میں تھا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور کا کوئی ارشاد سنایا جائے تو دیکھو دم بخود ہو جاؤ، اس پہ قیل و قال مت کرو اور اعتراضات کی بوچھاڑ مت کرو، بلکہ تمہارا کام کیا ہے کہ اس کے سامنے سر جھکا دو. اور اس کے بعد تعریف کی ہے کہ اصل میں متقی لوگ وہی ہیں جو اللہ کے رسول کا احترام بجا لاتے ہیں اور اللہ کے احکام کو شرح صدر کے ساتھ قبول کرتے ہیں. اور ان پر تنقید کی گئی ہے جو پس پشت دیواروں سے باہر حضور کا نام لے کر پکارتے تھے. کہا یہ بے ادبی ہے، اللہ کے رسول کا نام لے کر کبھی نہ پکارو. اور یہ بھی سکھایا کہ اگر کوئی غیر ذمہ دار آدمی، تم چونکہ خاص طرح کے حالات سے گزر رہے ہو، وہ اگر تمہارے پاس آ کر کو خبر دے تو اس کا یقین مت کرنا، تحقیق کے بعد کہ اس پر کوئی کارروائی کرنا. اور یہ بھی کہا کہ دیکھو تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، وہ مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، اسی ہر معاملہ ان تک پہنچنا چاہیے. دیکھو ان کے معاملے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اور اس کی بھی تعلیم دی کہ اگر تم میں 2 گروہ بن جائیں، ان میں کبھی آپس میں لڑائی ہو جائے، 2 ملک مسلمانوں کے، 2 شہر مسلمانوں کے، 2 محلے مسلمانوں کے آپس میں ٹکرا جائیں،
تو کہا تمہارا کام تماشا دیکھنا نہیں ہے، تم دونوں میں سے دونوں کو سمجھاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق فیصلہ کریں، انہیں کہیں کہ فیصل چن لیں، اگر اس بات پر ایک تو راضی ہو اور دوسرا راضی نہ ہو تو پھر جو سرکشی دکھا رہا ہے تم اس کے مقابلے میں دوسرے فریق کے ساتھ ہو کے لڑو، لیکن اگر وہ دونوں مان جائیں کہ ہاں ہم فیصلہ لینے کے تیار ہیں تو پھر اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق فیصلہ کرنے کی کوشش کرو۔ اور یہ کہا یہ کبھی نہ بھولنا کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اخوت اصل میں یہی اخوت ہے، ہمیشہ آپس میں اسی بنیاد پر فیصلے کرو۔ اور جن چیزوں سے اخوت کو نقصان پہنچتا ہے ان کے بارے میں نام لے لے کر بتایا کہ دیکھو نہ مرد نہ عورت کوئی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، یہ چیز ہے جس سے سب سے پہلے اخوت کو نقصان پہنچتا ہے۔ کوئی ایک دوسرے پر تان نہ کرے، کوئی ایک دوسرے کا نام نہ بگاڑے، کوئی عیب نہ ڈھونڈے اور کسی کا الٹا سیدھا نام نہ لے۔ جو ایسا کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کفر کا کام کیا، یہ تو کفر کی خصلتیں ہیں، مسلمانوں کی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اور مسلمانوں اپنے معاملات میں دیکھو زیادہ تر گمان پر بنیاد مت رکھو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تو مسلمانوں کے معاملات میں تجسس سے کام نہ لو، ایک دوسرے کی غیبت مت کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے یہ، جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے بار بار تنبیہات فرمائی۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے آدمی اپنے بھائی کا گوشت کھائے، اور یہ بھی فرمایا کہ تمہاری بنیاد یہ ہے کہ تم بطور انسان آدم کے بیٹے ہو، اس لیے تمہیں ایک دوسرے سے بڑائی کا کوئی حق نہیں سوائے اس کے کہ تم میں جو تقویٰ کی دولت رکھتا ہے وہ دوسرے سے زیادہ معزز ہے، ورنہ اور کوئی چیز ایسی نہیں جو فوقیت دے سکے۔ اعراب کو تنبیہ کی کہ تمہارے دلوں میں ابھی ایمان نہیں اترا، تم اس کی فکر کرو۔ مسلمانوں سے کہا اور تعریف بتا دی کہ مسلمان تو ہوتے ہی وہ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، ثم لم یرتابوا، پھر کبھی ان کو اللہ اور رسول کی کسی بات میں شبہ نہ ہو کبھی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اولئک هم الصادقون، یہ ہیں سچے مومن۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ قاف ہے۔ سورہ قاف کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہمیشہ عیدین میں پڑھتے، نمازوں میں دہراتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی جو مسئلہ تھا عربوں کے بگاڑ کا، اور ظاہر ہے کہ آج کے بگاڑ کا وہی بنیادی مسئلہ ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین نہیں آتا کہ اللہ کے سامنے ایک حاضری بھی ہونی ہے، قیامت بھی آنی ہے، اور ہمیں حساب کتاب بھی دینا۔ ہم علمی طور پر تسلیم کر لیتے ہیں اسے، لیکن ہمارا دل نہیں مانتا، یا کم از کم ہمارے دل میں اس کا استحضار نہیں ہوتا۔ یہ پوری سورت جو ہے یہ خوبصورت تقریر ہے ایک، جس نے یہی بات بتائی ہے کہ لوگوں قیامت آئے گی، اور اس میں جو اٹھنے والے سوالات ہیں ان کا بڑی خوبصورتی سے جواب دیا گیا ہے۔ قاف والقرآن المجید، قاف قسم ہے قرآن مجید کی۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس کیسے آ گیا۔ اور پھر اور بات، ان کا حضور کا انکار اس لیے کیا کہ منکرین کہنے لگے کہ ھذا شیء عجیب، یہ تو عجیب بات ہے کہ اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ تو عجیب بات ہے، کیسے ہو سکتا؟ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ۔ اللہ فرماتا ہے نادانو، یہ عقل سے بعید کیوں ہے، حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے۔ تم کہتے ہو کہ اللہ کو کیا پتا کہ ہم کہاں مر کھپ گئے؟ کہا زمین جو آہستہ آہستہ تمہارے جسم سے کھاتی ہے اس کا ایک ایک ذرہ میرے علم میں ہے، وہ بھی میرے علم سے باہر نہیں۔ وَعِندَنَا کتاب حفیظ، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ ان لوگوں نے جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اس آپ جھٹلا دیا، اور کوشش ہی نہیں کی سمجھنے کی کہ آخر قیامت کیوں آئے گی۔ چنانچہ اس پر پھر دلائل دیے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ دوبارہ ہمیں کیسے پیدا کرے گا، فرمایا افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، تو کیا ان لوگوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا، کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا، اس میں کہیں رخنا دکھائی دیتا ہے؟ والارض مددناها، اور زمین کو ہم نے بچھایا، والقینا فیہا رواسیا، اس میں ہم نے پہاڑ گاڑ دیے،
وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر طرح کی خوش منظر نباتات اس میں اگا دی. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلندوں والا کھجور کے درخت پیدا کر دیے. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، جس پر پھلوں کے لدے ہوئے خوشے تہ بدہ لٹک رہے. اس طرح مسلسل بڑی روانی ہے اس میں. بتایا ہے کہ اللہ نے دیکھو کیا کچھ پیدا کیا، تو تمہیں اب بھی یقین نہیں آتا کہ وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا. اور کہا جن قوموں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، پھر ان قوموں کا ذکر کیا کہ دیکھو ان کو ہم نے غرق کر کے رکھ دیا. تو تمہیں آخر کیسے یقین نہیں آتا کہ واقعی دوبارہ قیامت آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی. اس لیے یہ سورت تو دل ہلا دینے والی سورت ہے. اس کو آدمی پڑھتا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگر وہ کسی خاص طرح کے تعصب کا شکار نہیں ہے تو قیامت پر یقین لائے بغیر اور اسلام کی حقانیت کو مانے بغیر کبھی رہ نہیں سکتا. اللہ ہمیں اس کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.